اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آپ کو دو خبریں دینے لگا ہوں، ایک کرپشن کے بارے میں اور ایک ایسی خبر دینے لگا ہوں کہ جو پاکستان کی ترقی کی راہ کے اندر جو سب سے بڑے جو روڑے اٹکاتے ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کے اندر کن لوگوں کا کردار ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کروں گا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، 3 رکنی بینچ تھا اور اس بینچ کے اندر وہ جج بھی موجود تھا جس نے پرویز مشرف کے خلاف جو تھی وہ سماعت کی تھی۔ تو فیصلہ کیا آیا کہ جیسا کہ پوری دنیا کے اندر ایک مشہور ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک نیا شہر آباد ہونے لگا ہے جو جدید ترین ہوگا، جس کے اندر جو سیوریج کا پانی ہوگا اس کو بھی کام میں لایا جائے گا، یعنی کہ جدید خطوط کے اوپر ایک شہر بنانا چاہ رہا تھا یہ موجودہ حکومت جو تھی، جس کو راوی پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس راوی پروجیکٹ کے اندر کیا تھا؟ اچھا، بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں، خاص طور پہ یہ نون لیگ والے پوچھتے ہیں کہ جناب کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر؟ تو یہ جو راوی کا جو منصوبہ تھا اس کے اندر تقریباً 16 لاکھ یونٹ بننے تھے، 16 لاکھ گھر بننے تھے، اور یہ بہت بڑی اراضی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بنجر ہے اور سیمت ہور اس کو کھا گیا۔ اور جب پاکستان کے اندر یعنی کہ سیلاب وغیرہ جب انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے تباہی مچتی ہے، تو اس راوی کے دریا کو ایک اس طریقے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ راوی بیسیکلی بہت چوڑا دریا ہے اور یہ شیخوپورے اور لاہور کے درمیان کے اندر ایک یہ شہر آباد ہونا تھا، لیکن اس کو نظر کس کی کھا رہی تھی؟ اس کے اندر جو شامل تھے جو لوگ جو اس پروجیکٹ کو رکوانا چاہتے تھے، کیونکہ لاہور کو یہ لوگ جو سمجھتے ہیں، شہباز شریف یہ نون لیگ والے سمجھتے ہیں، یہ اپنی میراث سمجھتے ہیں کہ لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھے سب کچھ نکل گیا۔ اور لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے پچھلے الیکشن کے اندر یہ شاہد خاقان عباسی جو اپنے آبائی حلقے سے آ رہا تھا تو اس کو بھی ادھر جتا دیا تھا لے جا کے۔ تو یہ جو راوی کا جو منصوبہ تھا اس کے اندر یہ تقریباً 17 لاکھ سے زیادہ یونٹس بننے تھے، جدید ترین وہ ہونا تھا۔ اسموک کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ کمی ہوتی، جو لاہور میں اسموک بہت زیادہ ہے وہ، کیونکہ ادھر بے انتہا درخت لگنا تھا اور ہر یونٹ کے اندر جو ہے 10% کی جگہ ایسی رکھی گئی تھی جس کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر پودے وغیرہ لگائیں گے یا یہ لگائیں گے، اور ایک مطلب ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ اور یہ جو کیا کہتے ہیں ایک اور نام میں نے لیا ہے جاوید لطیف، ان لوگوں نے، اور اس کے اندر یہ جو ہے خواجہ سعد رفیق بھی شامل ہے، ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کو ابھارا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ میں نے اپنی ایک ویلاگ کے اندر پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سارا علاقے کے اندر غیر قانونی طریقے میں زمینیں بیچنے میں یہ خواجہ سعد رفیق ملوث ہے۔ لاہور کے اندر جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں جو ریلوے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بنائی ہے، خواجہ سعد رفیق نے بیچی ہیں اسٹامپ پیپروں کے اوپر۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور وہ جو آرڈیننس تھا اس کے لیے جو ایک آرڈیننس آیا تھا کہ اس آرڈیننس کے تحت یہ شہر آباد ہوگا، تو اس آرڈیننس کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ وہ منصوبہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی کہ دیکھیں 17 لاکھ گھر وہاں پہ اگر ایک جگہ پہ بنتے ہیں اور اس کے اندر کتنے سیمنٹ کی کھپت ہوتی ہے، کتنی سریے کی کھپت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کتنی اس سے صنعتیں چلتی ہیں، سیمنٹ کی، سریے کی، لکڑی کی، لوہے کی، اینٹوں کی، ماربل کی، ٹائلز کی، سینیٹری کی، یعنی کہ آپ ایک حساب لگانا آپ شروع کر دیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو میں مطلب خیر 2-3 دن پہلے وزیر اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ خدا کے لیے عدالتیں رحم کر دے عوام کے اوپر۔ تو آج جو لاہور ہائی کورٹ، جس کو لوہار ہائی کورٹ کہتے ہیں، اس کا بدنما ترین جو چہرہ تھا وہ آج اس فیصلے کے اندر نظر آیا کہ پاکستان کی ترقی کے اندر رکاوٹ کے اندر ان ججز کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ میں ادھر عدالت کی بات نہیں کروں گا، میں ان ججز کی باتیں کروں گا، کیونکہ عدالت تو برائے نام ہی ہے، یہ تو ایک انٹلیکچوئل کرپشن قسم کا ایک انگلش کے اندر ایک وہ بنتا ہے لفظ کہ پڑھی لکھی دھاندلی کے جناب آپ اس چیز کو عدالت میں لے جائیں اور عدالت
ترقی نہیں کرنے دے گی، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ویلا مچاؤ کہ کدھر ہے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں. تو یہ ایک بدنما جو داغ ہے، تاریخ لکھے گی یہ چیز. ان ججز کو قیامت کے دن تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ بھی یہ بننا تو ہے. اچھا ویورز، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ بنے گا ضرور، چاہے اس کے لیے قانون میں تبدیلی کرنی پڑی، کچھ بھی کرنا پڑے گا، یہ بنے گا ضرور. یہ جو بلیک شیپس ہیں گے، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، خواجہ سعد رفیق، اس طرح کے جو لوگ ہیں گے، یہ اپنا منہ کالا کراتے ہوئے پھریں گے پورے لاہور کے اندر. ویسے بھی لاہور کے اندر ایک مشہور زمانہ جگہ ہے، شاید یہ ادھر کی ہی ہے، مجھے تو پیداوار لگتے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا مخلص نہیں ہے. وہ صرف یہ منشیات فروش، یہ قبضہ گروپ، یہ ہر دوسرا 2 نمبر کام جو ہے یہی لوگ کرتے ہیں. کون لوگ کرتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ منشیات فروش ہے، خواجہ سعد رفیق آپ کو پتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ قبضہ گروپ کا سب سے بڑا سرخانہ. اور جاوید لطیف تو وہ شخص ہے گا کہ جس کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس کے نام کے اوپر کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا ہے. یہ اپنے حلقے کے اندر گیا تو اس کو جوتے اگلوں نے مارے تھے پکڑ کے جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی. تو بہرحال یہ ایک بدنما داغ ہے، اور بدنما چہرہ جو آج نظر آیا ہے عوام کے اندر، یہ اب عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کی راہ میں کیسے روڑے اٹکائے جاتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کرنگی کے اندر ایک سابق اسسٹنٹ کمشنر یا پتہ نہیں شاید کمشنر ہے، وہ گرفتار ہوا ہے. نیب نے اس کے گھر پہ چھاپا مارا. نیب نے جب اس کے گھر کے اندر چھاپا مارا تو بہت بڑی تعداد کے اندر، اور اگر کسی کو شک ہو تو دنیا نیوز کی خبر آج کی دیکھ لیں، اس کے اندر تصویر بھی آئی ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر کرنسی نوٹ برآمد ہوئے، امریکی ڈالر برآمد ہوئے، سعودی ریال برآمد ہوئے، یو اے ای کے درہم برآمد ہوئے، کویت کے دینار برآمد ہوئے. اور سونے پہ سہاگا کہ اس کے گھر کے جب کپڑوں کی تلاشی لی گئی تو جتنے بھی بٹن ہوتے تھے کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے وہ سارے سونے کے تھے. پھر جب مزید قریدہ گیا تو اس کے گھر سے سونے کی اینٹیں بھی برآمد ہوئی ہیں. یعنی کہ جسٹ ایک 18 یا 19 یا 20ویں اسکیل کا یہ ہوگا، لیکن اس کی اتنی اوقات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹی ٹیز کی رسیدیں بھی برآمد ہوئی ہیں کہ باہر ملک جو پیسہ بھیجا گیا. تو میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور اس کے اوپر میں 100% متفق بھی ہوں، کیونکہ میں بھی 25-30 سال کراچی رہ کر آیا تو مجھے پتا ہے یہ زرداری مافیا کا ہی کوئی وہ ہے. کیونکہ یہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کا میمن یعنی کہ خاندان ہے گا، یعنی کہ ان کے نام کے ساتھ میمن لگا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی میمن کا بھائی ہے جو پھر بیمار ہو کے اور ضیاء الدین ہاسپٹل کے اندر لیٹا ہوا تھا، جو وزیر داخلہ رہا ہے سندھ. تو بات یہ ہے کہ ایک کمشنر کے گھر سے جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے تو اس کے گھر سے یہ جو برآمدگی ہے یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے. ایک تو برآمدگی ہم نے دیکھی تھی آغا سراج درانی کے گھر سے جو پیسہ برآمد ہوا تھا کہ جس کو گننے کے لیے مشینوں کی ضرورت پڑی تھی، یا پھر آج جو پیسہ برآمد ہوا ہے، جو سونے کی اینٹیں برآمد ہوئی ہیں، جو بٹن برآمد ہوئے ہیں، جو غیر ملکی کرنسی جس میں امریکی ڈالر بھی ہے، کویت کا دینار بھی ہے، یو اے ای کا درہم بھی ہے، مطلب ہر قسم کا جو کرنسی تھی جن ممالک میں یہ لوگ اسمگل کرتے ہیں وہ تمام کی تمام کرنسی برآمد کی ہے. اب میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے، یہی وہ جمہوریت ہے جو تم کہتے ہو کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے؟ عوام سے یہ انتقام آپ لے رہے ہیں. اچھا اس کے اندر پیسہ کون سا ہے؟ پیسہ وہ ہے کہ ٹھیکے دیے گئے ہیں، تیل چوری کیا گیا ہے، پاکستان مطلب یہ جو وہاں پہ کرنگی میں جو ریفائنری ہے اس کا، یعنی کہ اس چیز یعنی کہ کک بیکس، اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنتا ہے. اگر دیکھیں تو یہ بلاول بھٹو زرداری، سعید غنی، اور یہ جو مصطفیٰ جو کیا نام ہے، یہ جو آج کل کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے، ان کے یہ آپ بتائیں کہ یہ کس منہ سے پھر آ کے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ جناب سندھ تو اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہاں پہ غیر ملک سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں. یہ علاج کراتے ہیں، وہاں پہ یہ علاج ہے، وہاں پہ یہی علاج ہے گا کہ بس جاؤ ان کے کوئی منظور نظر بن جاؤ، ان کے کوئی ووٹ بن جاؤ، ٹاؤٹ بن جاؤ، اور اس کے بعد تمہارے اکاؤنٹ پہ کروڑوں روپے آتے رہے اور تم جو ہو وہ منی لانڈرنگ میں کرتے رہو اور کروڑوں میں سے ہزاروں تم بھی رکھتے رہو. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. ویورز میں یہاں پہ ذرا سا ویڈیو کو آج طول دے رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک کرنگی کے اسسٹنٹ کمشنر کے گھر سے جب یہ چیز برآمد ہو سکتی ہے
تو کیوں نہ بلاول ہاؤس کو بھی کھودا جائے. تو بلاول ہاؤس کی بنیادوں سے کیا کیا نکلے گا. ایک قدم اور چلتے ہیں، ایک قدم اور چلتے ہیں کہ اگر رائے ونڈ کے محل کو کھودا جائے تو اس میں سے کیا کیا نکلے گا. یعنی کہ جب ایک اسسٹنٹ کمشنر کے گھر سے خزانہ برآمد ہو سکتا ہے تو یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں ہزاروں ایکڑوں پہ اور کنالوں پہ پھیلے ہوئے، تو ان کی اندر بھی کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہوگا. کس نے چھپا کے رکھا ہوگا؟ یہ جو ملک کی خدمت کرنے کے لیے آتے تھے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے آتے تھے. ہم تنخواہ نہیں لیں گے. شہباز شریف کہتا تھا ایک دھیلے کی کرپشن، اور آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے ایف آئی اے سے. کبھی اس کو کورونا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور جو مریم اورنگزیب طرح کی عورتیں وہ کہتی ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم شہباز شریف کے خلاف بات کرتے ہو. تو مریم اورنگزیب کی ذاتی اوقات یہ ہے کہ ایک نرس کی بیٹی ہے جس کا پتی بھی نہیں ہے، اور بغیر پتی کے یہ ارب پتی ہے. پنڈی کے اندر کتنے پلازے اس مریم اورنگزیب کے، یہ ذرا پتہ تو لگے کہ کہاں سے. ابھی تک نیب نے اس کی طرف رخ نہیں کیا ہے. اور کیوں نہیں کیا ہے کہ معزز عدلیہ جو ہے وہ اس طریقے سے گھما رہی ہے ہمارے ملک کو. یعنی کہ دیکھیں 2020 کے اندر کراچی لاہور کا یہ راوی کا جو پروجیکٹ ہے 2020 کے اندر عمران خان نے اناؤنس کیا تھا، اور 2022 کے اندر یہ عدالتیں جو بکی ہوئی عدالتیں، بکے ہوئے جج، ٹاؤٹ جج جو ہیں وہ یہ 2022 پہ آ کے فیصلہ دیتے ہیں. کس طریقے سے انہوں نے اس کو طول کھینچا، اور طول کھینچنے کے بعد عین موقع پہ آگے کس لیے فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ کچھ کام کر نہ سکیں اور کسی طریقے سے یہ حکومت ناکام ہو جائے عوام کی نظروں کے اندر. اسی طرح یہ جو کراچی کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر جو منی لانڈرنگ، کک بیکس اور پیسے کی چوری، اربوں روپے کسی گول گپے والے کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں، کبھی کس کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں. اور یہ ہماری معزز عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا، ہماری عدالتوں کو یہ نظر نہیں آ رہا. ہماری عدالتوں کو تو وہ عورت بھی نظر نہیں آ رہی کہ جو اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے انہی عدالتوں نے اس کو بیل دی ہوئی ہے. ہماری عدالتوں کو وہ شخص بھی نظر نہیں آ رہا کہ جس نے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر جمع کرا کے اپنے بھائی کو گارنٹر بن کے بھیجا تھا، وہ بھی عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہماری ملک کی عدالتوں کا حال ہے. ایک خاتون سپریم کورٹ کے اندر جج بن کر آئی ہیں. میری دعا ہے گی کہ، اور میری اپیل بھی ہے اس خاتون سے کہ خاتون، پاکستان ہماری سرزمین ہے اور سرزمین کو ماں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ بھی ماں ہوں گی، بہن ہوں گی، بیٹی ہوں گی. تو ہماری اس ماں کو بچانے کے لیے اگر ایک اور ماں اگر سپریم کورٹ کے اندر تعینات ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تاریخ آپ رقم کر سکتی ہیں، آپ تاریخ رقم کر سکتی ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے کرپٹ ججز کے خلاف سینہ سپر کر کے آپ ایک تاریخ رقم کر سکتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ایسی عورتیں ہیں، ہیلن کیلر اور اس طرح کی مزید عورتیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نام پیدا کیا ہے عورت ہونے کے باوجود. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. ان کی کرپٹ ججوں کی کرپشن کے اندر ساتھی مت بنیے گا. ایک ماں بن کے اس ماں کی جیسی دھرتی کے لیے فیصلے دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے. ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ آنکھیں کھولے اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ لوگوں کو لوگ کن ناموں سے اب یاد کرتے ہیں. پشاور کے اندر ایک سب انسپیکٹر کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ہائی کورٹ نے 10 سال کے بعد اس کے قاتل کو باعزت بری کر دیا. یہ آپ لوگوں کے ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹس کا اور نچلے کی عدالتوں کے چہرے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ظلم تو ظلم ہے، اور جو آپ ظلم کر رہے ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے، یہ آپ معافی کے حقدار اس میں نہیں ہیں. اور میری ججز سے اپیل ہے کہ جنازہ ضرور پڑھا کریں، اور جنازے کے بعد قبر تک ضرور جایا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو مر گیا ہے یہ کیا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. بس یہی کہوں گا کہ کرپٹ ججز کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.